فروری 1951 کا ایک وقت خدا تعالیٰ نے پاکستان کی سرزمین پر احسان فرمایا۔ شیخ طریقت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں خدا تعالیٰ نے ایک ایسے ستارے کو اتارا کہ جس کی چمک سورج سے بھی بڑھ گئی اور چاند سے بھی بڑھ گئی۔ اس نے چار دانگ عالم کو منور کر دیا۔ وہ بڑے، سب سے پہلے میں نے ان کے بارے میں ایک کتاب میں جانا، تب میں اسٹڈی کرتا تھا کہ مناظرہ ہو رہا تھا، اور مناظرے میں جن علامہ صاحب کو بلایا گیا ان کا دماغ اتنا تھا کہ وہ پیجز، لائنز اور بکس تک کو جانتے تھے۔ اور ڈاکٹر طاہر قادری صاحب تب لاء میں پڑھتے تھے۔ میں حیران تھا کہ وہ کتاب میں پڑھتا ہوں کہ وہ جو مناظر کے پورا پاکستان ان کو مانتا ہے اس بات میں کہ بولتے چلے جائیں تو کتابیں، پیجز، لائن، لیکن اس مناظرے کے اندر ان کو بھی جب غلطی لگ رہی تھی تو جو تصحیح کر رہا تھا وہ ہمارے سامنے آج شیخ الاسلام جلوہ فرما ہے۔ انہوں نے منہاج القرآن انٹرنیشنل جو ہے اس کا وجود، میرے لیے سعادت یہ ہے کہ میرے والد گرامی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ طالب حسین شاہ رحمہ اللہ تعالی وہ ان کے شاگرد ہیں۔ جب جنرل ضیاء الحق نے قاضی کورس شروع کروایا تھا تو میرے والد گرامی جو ہیں انہوں نے ان سے لیکچر لیے، یہ پڑھانے ہمارے جامعہ نعیمیہ میں آتے تھے ڈاکٹر طاہر قادری صاحب۔ میرے والد صاحب کا یہ جملہ جب یہ ہماری مسجد میں تشریف لائے تو آج وہ جملہ گونج رہا ہے۔ یہ جملہ میں نے گریس میں بھی کہا تھا، تو میں کہتا ہوں میرے والد صاحب نے یہ کہا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ کے بعد اگر کسی کی بات سننے میں مزہ آیا ہے تو ڈاکٹر طاہر قادری صاحب ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ان کو عبور عطا فرمایا۔ انہوں نے جو منہاج القرآن کی جو فاؤنڈیشن کی ہے، وہ جماعت پوری دنیا میں گلوبل آرگنائزیشن ورکنگ ان دا فیلڈز آف ویلفیئر، ہیومن رائٹس اینڈ ایجوکیشن۔ Its objective is the establishment of good relations and understanding between communities and religions. Hazrat Shaykh al-Islam, reviver of the 15th century, has been credited with speaking at the World Economic Forum in January 2011. یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب نے ورلڈ اکنامک فورم کے اندر تقریر کی ہے۔ یہ سوئٹزرلینڈ کی نان پروفٹ فاؤنڈیشن ہے۔ اس جماعت کے اندر عام آدمی تقریر نہیں کر سکتا۔ دنیا کا ٹاپ کا صحافی، ٹاپ کا ڈاکٹر، ٹاپ کا اسکالر، ٹاپ کا اسپیکر یہ سوئٹزرلینڈ میں پہنچتا ہے، وہاں تقریر کرتا ہے، اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے بانی کو، ہمارے لیڈر شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کو موقع دیا اور یہ وہاں جا کے انہوں نے تقریر کی ہے۔ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب نے کبھی فتویٰ نہیں دیا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جب میں رشیا ٹوڈے کا انٹرویو سن رہا تھا تو اس لڑکی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایک فتویٰ دیا ہے، تو ڈاکٹر طاہر قادری صاحب نے اس سے یہ کہا، انٹرویو لینے والی سے کہا، نارملی I never issue fatwa but now I found، میں نے یہ پایا کہ this time all scholar especially the religious scholar and Maulvis and ulama کرام are silent، اور سب کے سب چپ ہیں، اور ٹیررسٹ جو ہیں they are destroying the country، they are slaughtering the Muslims and people۔ جب میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ مجھے فتویٰ دینا چاہیے۔ ایک سوال کے جواب میں اس عظیم ہستی نے 600 صفحے لکھ دیے۔ اور میرا جملہ سنیے، میں یہ حیران ہوتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ میں فتوے نہیں دیتا، انہوں نے ایک سوال کا جواب دیا تو 600 صفحے بھر دیے، اور اگر 600 سوالوں کے جواب دیتے تو بندہ تو کاغذوں کے نیچے آ کے مر جاتا۔ تو 1200 ان کے شاگرد اس وقت دنیا میں اس مقام پر فائز ہیں جن کو ہم لفظ مفتی سے یاد کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کے 1200 شاگرد مفتی کے منصب پر فائز ہیں، وہ فتویٰ دے سکتے ہیں۔ 90 ممالک میں اس وقت ہیوسٹن والوں تمہارا لیکچر، تمہاری یہ موجودگی اور حضرت شیخ الاسلام کا لیکچر اس وقت 90 ممالک میں سنا جا رہا۔ اور شیخ الاسلام صرف اردو کے اندر ہی نہیں، انگلش میں آپ پچھلی مرتبہ ان کی تقریر سماعت کر چکے ہیں۔ جس زبان میں بولتے ہیں لگتا ہے کہ زبان کے الفاظ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ جامعہ مسجد عمار ابن یاسر
دمشق کے اندر جب حضرت تشریف لے کر گئے شیخ الاسلام، وہاں کے شیخ الحدیث ان کے ساتھ تھے اور وہاں مرفع ہو رہا تھا قدر، وہ ذکر جو کرتے ہیں وہ ذکر چل رہا ہے۔ شیخ الاسلام جب تشریف لے کر گئے اندر، آپ نے میں سوچ رہا تھا، ابھی میں دیکھ رہا ہوں تو میں سوچ رہا ہوں شیخ الاسلام یہ تو سارے عربی والے ہیں، میں نے پہلے نہیں سنا، میں نے کہا یہ کیا تقریر کریں گے؟ خدا کی قسم کھڑے کھڑے فصاحت و بلاغت کے ساتھ مختصر سے وقت میں وہ تقریر کی کہ شیخ الحدیث کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو یہ ملکہ ہے کہ عربی زبان میں بھی بولتے چلے جاتے ہیں۔ اور میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں ان کے اوپر کہ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، 6000 تو لیکچر دے چکے ہیں، 1000 کے قریب کتابیں لکھ چکے ہیں آپ، اور وہ آہستہ آہستہ چھپتی چلی جا رہی ہیں۔ اور آپ سن کر حیران ہوں گے 28 سال جن شیخ الحدیث نے مسجد نبوی میں 28 برس لیکچر دیا ہے حدیث مبارکہ کا، اب وہ شام کے اندر سب سے بڑی مسجد میں درس دے رہے ہیں، اور وہ درس جس کتاب کا دے رہے ہیں وہ شیخ الاسلام نے لکھی ہے، اس کا نام ہے المنہاج الصبی من حدیث نبوی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس سے بڑا فخر کیا ہوگا اے ہسٹورین کہ آپ کے لیڈر اور بانی کی کتابیں عربی ممالک کی مدارس کے اندر پڑھائی جا رہی ہیں۔ اپنا فخر اٹھا، سر کو فخر سے اٹھا لو، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ بڑوں کی پگڑیاں اچھالنا ہمارا شیوا بن گیا ہے۔ ہم اس وقت آدمی کو مانتے ہیں جب وہ مر جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ کو قتل کرنے کے لیے مولوی دوڑے، شاہ ولی اللہ کی باتوں کو ہم ان کے بات جا کے سمجھے۔ اب مجدد الفسانی کے چہرے کو دیکھنا مولوی گوارا نہیں کرتے تھے، مرنے کے بعد ان کو مجدد قرار دے رہے ہیں۔ علماء کرام اور لوگوں سے میں عرض کرنا چاہوں گا، دیکھو مولا علی باب علم تھا، جب وہ چلا گیا تو افسوس ہوا کہ باب علم سے ہم علم کے شہر تک نہ پہنچ پائے۔ دنیا والوں، امام حسین وہ رستہ تھے کہ نبی تک جا سکتے، مگر رستہ کھو دیا تو پھر ہمیں ہوش آیا۔ پلیز خدا کا واسطہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیخ الاسلام کی شکل میں ایک عظیم ہستی، علم کا مبع، اور میں نہیں کہہ رہا، خدا کی قسم یہ میرے جملے نہیں ہیں، جس شخص کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کی چابی ہے، شیخ ہاشم محمود مدنی، 5 دن کے لیے وہ منہاج القرآن پاکستان میں پہنچے۔ ہمارے شیخ الاسلام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کے در کی چابی جن کے پاس ہے، اس خاندان کا اس وقت نمائندہ، وہ خاندان والے رو پڑے، کہنے لگے کہ مجھے طاہر القادری صاحب نے کہا کہ آپ میلاد النبی میں پاکستان آئیے، تو میں نے کہا جس کا میلاد منایا جا رہا ہے وہ تو میرے سامنے ہے، میں صوفہ پہ روز بیٹھتا ہوں، میرا نبی میرے سامنے ہے، میرے پاس ان کی چابیاں ہیں، میں پاکستان کیا لینے جاؤں؟ میں ابھی سوچ رہا تھا، میری آنکھ لگی، حضور کا دیدار ہوا، آپ فرمانے لگے ہاشم جاؤ میلاد میں شامل ہو، طاہر میرا دیوانہ ہے۔ اور جب مسجد نبوی کے مؤذنوں کی میٹنگ تھی، وہاں امام بھی زائد ہیں اور مؤذن بھی زائد ہیں، آپ ایک میٹنگ میں جلوہ فرما ہے، شیخ الاسلام بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ الاسلام مقدس اللہ علیہ نے پانی پیا، آپ سن کر حیران ہو جاؤ گے، مسجد نبوی کے مؤذنین جو ہیں، ان کے جو رئیس ہیں، انہوں نے شیخ الاسلام کے بچے ہوئے پانی کو پیا اور فخر سے کہا کہ میرے لیے فخر ہے کہ میں ان کا جھوٹا پی رہا ہوں۔ اور تم کس بات پہ فخر کرو گے؟ اب آخری 2 باتیں سنو تو میں اجازت چاہتا ہوں، ایک ان کا جملہ اور ایک جنرل ضیاء الحق کی میٹنگ تھی، سب مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتا مولویوں جب مولوی بیٹھتے ہیں تو ان کے اپنے اپنے مسئلے ہوتے ہیں، ہر ایک اپنا مسئلہ پیش کر رہا ہے، کسی کو زکوٰۃ چاہیے کیونکہ اس نے بڑی زکوٰۃ دی ہے مولویوں کو، کسی کو زکوٰۃ چاہیے، کسی کو کوئی چیز چاہیے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بیٹھے ہوئے چپ کر کے، ضیاء الحق خود بولا، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب سب لوگوں نے مانگا، آپ نے کچھ نہیں مانگا، آپ کیوں نہیں مانگتے؟ اب سن کر حیران ہو جاؤ اور بلند آواز سے نعرے کی آواز آنی چاہیے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کیا مانگا؟ کہنے لگے ضیاء الحق صاحب مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں صرف اگر دینا ہے تو سنو میری بات، پاکستان ڈے کے اوپر جب پاکستان بنا تھا تو تم لوگ 21 توپوں کی سلامی دیتے ہو، جس کی وجہ سے پوری کائنات بنی ہے، اس کے دن پر 21 توپوں کی سلامی کیوں نہیں دیتے؟ تو اس دن اس نے اعلان کیا کہ 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ان لوگوں کو بھی میلاد بنوا کے دکھا دیا کہ جو لوگ ہچکچاہتے تھے، تو اس سے زیادہ اور آپ کو کیا چاہیے؟ تو جملہ آخری سنیے، ان کے بعد ان کو میں دعوت دوں گا، وہ جملہ بولنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ جملہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی چابیاں جن کے پاس ہیں، وہ شیخ ہاشم المدنی بیٹھے ہوئے ہیں،
جیسے ابھی یہ رضی صاحب اور یہ سب لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ جہاں شیخ الاسلام جلوہ فرمائے جہاں وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تقریر ابھی انہوں نے شروع کی، کہنے لگے مجھے 5 دن ہو گئے ہیں شیخ الاسلام کے ساتھ پھرتے ہوئے، اس کے بعد رو پڑے۔ شیخ الاسلام نے پھر اشارہ کیا، فرمانے لگے دیکھو یہ عشق ہے۔ اگلا جملہ سنیے، رونے کے بعد شیخ ہاشم المحمود مدنی نے کہا 5 دن گزر گئے، میرا من چاہتا ہے میں ساری زندگی اس شخص کے ساتھ گزار دوں، لیکن میں مدینے اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے محمد کی محبت مجھے بلا رہی ہے، حضور کا روزہ مجھے بلا رہا ہے، ورنہ میں ساری زندگی ان کے ساتھ گزار دیتا۔ آخری جملہ سنو، انہوں نے پھر یوں اشارہ کرتے ہوئے کہا، لوگوں کی جانب چہرہ ہے اور اشارہ ان کا شیخ الاسلام کی جانب ہے، کہنے لگے اتمنى لکم، جملہ سماعت کیجئے گا اور یہ آخری جملہ ہے، اتمنى لکم سعادة بهذا الرجل، اتمنى لکم الخیر للاسلام والمسلمین بهذا الرجل، میں یہ تمہیں کہتا ہوں، میرے پاس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی چابیاں ہیں، میں ان کے در کا خادم ہوں، میں تمہیں بتلاتا ہوں اگر تمہیں سعادت ملے گی تو اس شخص کے صدقے سے، اگر تمہیں خیر ملے گا اسلام کو اور مسلمانوں کو تو اس شخص کے صدقے سے ملے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ محمد کے روزے پہ شام و سحر رہنے والا کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے خوش نصیب ہو کہ تم لوگوں نے آج ان کی زیارت بھی کرو۔ دنیا کا کوئی ملک نہیں عربی کہ جس کے بڑے بڑے علامہ نے ان کو اتھارٹیز نہ دی ہو، اور حدیث بیان کرنے کی اس وقت چین جہاں کے ختم ہوتی ہے، جیسے آپ لوگ حدیثیں بیان کرتے ہو، حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا ان سے، اسی طرح اس وقت پوری دنیا میں جو چین آ کے ختم ہو رہی ہے پاکستان میں، وہ حضرت علامہ شیخ الاسلام روایت 15th سینچری شیخ الاسلام پر ختم ہو رہی، اور یہ ان کی مہربانی کہ پچھلی دفعہ تشریف لائے، انہوں نے وہ اجازت مجھے بھی دی، اس طرح میں بھی ان کا شاگرد ہو گیا، مجھے انہوں نے حدیث بھی پڑھائی، تو میرا باپ بھی ان کا شاگرد، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، میں بھی ان کا شاگرد، اور آج آپ سب لوگ تقریر سن کر ان کے شاگرد، اور 90 ممالک میں جو لوگ بیٹھ کر سن رہے ہیں وہ بھی سب ان کے شاگرد۔ بلا تمہید اب بہت زیادہ ٹائم لیے، آپ نعروں کی گونج کے ساتھ ذرا عشق کا ثبوت دیجئے۔ میں دعوت دینا چاہتا ہوں اس ہستی کو کہ ریئلی جس نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ حیدرآباد دکن کے ایک مولوی نے، میں کل سن رہا تھا، اس نے کہا ہم اعلان کرتے ہیں حیدرآباد دکن کے لوگ ڈاکٹر طاہر القادری وقت کا مجدد ہے۔ کسی نے بیچ میں سے پوچھا کیسے؟ کہا سنو، مجدد اسے نہیں کہتے کہ جو ایک شعبے میں کام کرے، مجدد وہ ہے جو دنیا کے سارے شعبوں میں کام کرے، اور واحد اس وقت علماء میں ڈاکٹر طاہر القادری ہے کہ کوئی ایسا اسلام کا شعبہ نہیں جس کے اندر اس شخص نے کام نہ کیا ہو۔ تو دعا کرو کہ اللہ ان کا سایہ صحت و تندرستی کے ساتھ ہمارے سروں پہ دراز رکھے، اور آپ شامل ہو۔ اب میں دعوت دیتا ہوں ریوائور آف دا 15th سینچری، شیخ الاسلام، فاؤنڈر آف دا منہاج القرآن انٹرنیشنل، اور بہت سی کتابوں کے، ہزاروں کتابوں کے مصنف، اور ہم سب کے سر کے تاج جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب۔ سب لوگ کھڑے ہو کر اپنے لیڈر کا استقبال کیجئے۔ قوموا لسیدکم